روات کا ایک سلسلہ، جیسے زنجیر کی ایک کڑی ہوتی ہے کہ ایک کڑا دوسرے میں جڑا ہوا ہوتا ہے، تیسرا، پھر ایک جتنی لمبی زنجیر بنا لو. تو محدثین کی اصطلاح میں اس زنجیر کو راویوں کا سلسلہ کہا جاتا ہے. روات، سلسلہ روات جو ہے یہ وہ زنجیر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اس محدث تک جو اس روایت کو بیان کرتا ہے وہاں تک یہ ایک راویوں کی ایک کڑی ہے. اور وہ روات جو ہیں وہ شاہد ہوتے ہیں، گواہ ہوتے ہیں، اور قرآن مجید نے شہادت کا ایک سلسلہ رکھا ہے. اور قرآن مجید میں یہ بات مسلم ہے کہ کوئی بھی چیز ہو، جیسے چوری کسی نے کر لی تو قرآن کہتا ہے اس پہ کم از کم 2 گواہ پیش کرو. اگر زنا کسی نے کر لیا تو قرآن کہتا ہے کہ اس کو اگر سزا دلوانی ہے تو 4 عینی شاہد پیش کرو، اور جنہوں نے بالکل عین اسی حالت میں، انہی لمحات میں اسی اصل چیز کو دیکھا ہو، اس کے قریبی لوازمات نہیں، بوس و کنار، ملنا ملانا، یہ نہیں، عین اسی حالت میں دیکھا ہو، اسی طرح دیکھا ہو جس کا نام زنا ہے، تو وہ 4 عینی شاہد. اگر 3 بھی ہیں تو ان کو حکم یہ ہے وہ بات بیان نہ کریں، چھپا دیں. اگر عدالت میں انہوں نے بیان کر دی اور عدالت نے ان سے 4تھا گواہ مانگا اور وہ نہیں پیش کر سکیں گے تو قذف کے 80 کوڑے ان کو مارے جائیں گے. یہ پابندیاں ہیں، اسلام نے ضابطے لگائے ہیں. اب وہ جو گواہ جا کر کے گواہی دیں گے، فرض کر لیجئے کسی نے کچھ نہیں دیکھا، میں نے 5-5 ہزار روپیہ، میری ایک صاحب سے دشمنی ہے، میں نے 5-5 ہزار روپیہ 4 بندوں کو دیا، صرف میرا 20 ہزار روپیہ خرچ ہوا، میں نے وہ 4 گواہ خرید کر میں نے تیار کر لی، میں نے عدالت میں کھڑے کر دیے اور ان سے جا کر کے عدالت میں بیان دلوا دیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جج صاحب بالکل ہم اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے، جیسا کہ لوگوں میں ہے، یہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے میں کہہ رہا ہوں، جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا. میں نے بالکل اپنی ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ ایسے کر رہے تھے، ویسے کر رہے تھے. دوسرا بھی یہی کہے گا، تیسرا بھی یہی کہے گا، چوتھا بھی یہی کہے گا. اب اسلام یہ کہتا ہے اس جج کا فرض یہ ہے، اگرچہ جج سمجھ رہا ہو کہ یہ جس بندے کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں وہ بندہ ایسا دکھتا نہیں، ایسا لگتا نہیں، ایسا ممکن نہیں، وہ ایسا کر نہیں سکتا، وہ رو رہا ہے، قسمیں کھا رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، لیکن یہ 4 بندے گواہی دے رہے ہیں. اسلام یہ کہتا ہے اس جج کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ زانی ہے اور اس کو سزا دینی چاہیے. اب یہ معاملہ اللہ پر چھوڑے، اگر وہ گواہی جھوٹی ہے تو وہ جھوٹے گواہ اللہ کے ہاں پیش ہوں گے، اور اللہ کے ہاں وہ سرخرو ہوگا جس کو دنیا میں ناجائز سزا دی گئی، اللہ رب العالمین اس کو ہو سکتا ہے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دے، آخرت کی نجات کا ذریعہ بنا دے، کچھ بنا دے. لیکن دنیا میں جج ظاہر پہ فیصلہ کرے گا، اس لیے کہ باطن کو وہ نہیں جانتا. سیم یہی معاملہ حدیث کے راویوں کا ہے، سیم یہی معاملہ. اگر 4 بندے کھڑے ہیں، وہ سلسلہ ہے راویوں کا، وہ کہتا ہے میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول سے سنا ہے، اور یہ کہنے والا اگر جھوٹا نہیں ہے. اور محدثین نے اتنی احتیاطیں کی کہ اگر کسی نے دیکھا نا کہ بھی اس محدث نے، اس راوی نے، اس بیان کرنے والے نے یہ روایت بیان کی ہے، وہ یہ بھی دیکھتے تھے اس کے حافظے میں بگاڑ تو نہیں ہے، اس کا حافظہ کمزور تو نہیں ہے. ایسی بھی حدیثیں ہیں جو محدثین بیان کرتے ہیں کہ اس عمر تک کی روایتیں قابل قبول ہیں، اس عمر کے بعد کی روایتیں قابل قبول نہیں ہیں. کیوں؟ کہ اس عمر تک اس کا حافظہ قوی تھا، اس عمر کے بعد اس کے حافظے میں ضعف آ گیا تھا. یہاں تک احتیاط ہے. اس کی جوانی کی حدیثیں قابل قبول ہیں، اس کے بڑھاپے میں جا کر کے اس کے حفظ میں اختلاط پیدا ہو گیا تھا، کسی شاگرد کو دوسری طرح بات کرتا تھا، دوسرے شاگرد کو دوسری طرح بات کرتا تھا، جبکہ جوانی تک اس کے جتنے شاگرد گزرے ہیں سارے ایک ہی بات کر رہے ہیں، اس میں کوئی اضطراب نہیں تھا، کوئی اختلاط نہیں تھا. وہ سارے یہاں تک احتیاط ہے. اور یہاں تک بھی احتیاط ہے کہ وہ راوی حدیث میں تو جھوٹ نہیں بول رہا، لیکن دیگر معاملات زندگی میں تو جھوٹ نہیں بولتا. اگر دیگر معاملات زندگی میں بھی اس نے جھوٹ بولا ہے، محدثین اس کو بھی بیان کرتے ہیں کہ اس شخص کی زندگی میں فلاں فلاں موقع پر فلاں جھوٹ اس سے ثابت ہے. یہ اسلام واحد وہ مذہب ہے دنیا میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آسمانی کتاب نازل کی ہے، نہ صرف اس کتاب کی حفاظت ہوئی بلکہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ دور نبوت کی زندگی کی ایسی حفاظت فرمائی. صرف یہ نہیں کہ اللہ کے رسول مسکراتے کیسے تھے, اللہ کے رسول کی داڑھی مبارک میں کتنے بال سفید تھے, صحابہ کرام نے یہ تک گن کے اس کو بیان کیا. ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی داڑھی مبارک میں کتنے بال سفید دیکھے. اللہ کے رسول کرتا کس طرح کا پہنتے تھے, چادر کس طرح باندھتے تھے, لنگی کس طرح باندھتے تھے, آپ ٹوپی رومال کس طرح استعمال کرتے تھے, بال کس طرح رکھتے تھے, غصے کے وقت آپ کی کیفیت کیا ہوتی تھی, ہنستے وقت کیا ہوتی تھی, آپ مذاق کس طرح فرماتے تھے, آپ کا چلنے کا انداز کیا تھا, کسی سے ملنے کا انداز کیا تھا, گھر میں آپ کا انداز کیا تھا, اصحاب صفا کے سامنے آپ کا انداز کیا تھا, مسجد میں آپ کا انداز کیا تھا, بحیثیت خطیب آپ کا انداز کیا تھا, بحیثیت امام آپ کا انداز کیا تھا, بحیثیت سپہ سالار آپ کا انداز کیا تھا. ایک ایک چیز, حتیٰ کہ باتھ روم کے جانے تک کے آداب اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی زبان مبارک سے, آپ کی زندگی سے ایک ایک چیز محفوظ ہے. آپ مسجد میں جاتے قدم کون سا پہلے رکھتے, نکلتے کون سا پہلے باہر نکالتے, آپ باتھ روم میں جاتے کون سا قدم پہلے داخل کرتے, کون سا قدم باہر کرتے, کون سی دعا پڑھتے داخلے کے وقت, کون سی دعا پڑھتے باہر نکلتے وقت, ایک ایک بات محفوظ ہے. پھر یہ نہیں کہ یہ محفوظ ہے, ان لوگوں کی زندگیاں بھی محفوظ ہیں جو اس سارے سلسلے کے ذمہ داران ہیں, جو اس سارے سلسلے کے گواہ ہیں, ان لوگوں کی بھی زندگیاں محفوظ ہیں. اس سے بڑی حفاظت دنیا میں آج تک کسی مذہب کی نہیں ہوئی. یہی وجہ ہے کہ آسمان سے اترنے والے صحائف بھی, آسمان سے اترنے والی کتابیں بھی, تورات ہو, انجیل ہو, زبور ہو, دیگر صحائف ہوں, آج تک ان میں سے کوئی صحیفہ یا کوئی آسمانی کتاب اپنی اصلی شکل میں آج محفوظ نہیں ہے. اسلام واحد مذہب ہے, نہ صرف قرآن محفوظ ہے بلکہ قرآن کے معنی اور مفاہیم بھی اللہ رب العالمین نے محفوظ کیے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے, یہ صرف میرا اجتہاد, میرا خیال یا میری لفاظی نہیں ہے. قرآن مجید کہتا ہے اپنے پیغمبر سے, لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ, اے حبیب اپنی زبان کو, جب ہمارا جبریل آپ کے پاس آتا ہے, ہمارا پیغام لے کر, ہمارا میسج لے کر, ہماری وحی لے کر تیرے پاس آتا ہے اور تجھے آ کر کے وہ قرآن سناتا ہے, آپ جلدی 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 اسے پڑھنے لگتے ہو. جیسے استاذ بچے کو پڑھاتا ہے تو پھر وہ بچہ کوشش کرتا ہے کہ میں یہ بات یاد کر لوں, کہیں ایسا نہ ہو دوبارہ یہ مجھ سے پوچھیں اور مجھے یاد نہ ہو. آپ کوشش کرتے کہ جبریل کے لفظوں کے ساتھ ساتھ آپ اس بات کو دہرائیں, اپنی زبان کو تیز 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 آپ اس کو ریپیٹ کرنے کی کوشش کرتے. اللہ نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک, اپنی زبان کو حرکت نہ دے. آپ یہ پریشان نہ ہوں کہ آپ کو کیسے یاد ہوگا. اب آپ دیکھیے, یہ معاملہ حفاظت اسلام کا معاملہ بالکل الگ ہے. ہماری جو عام روٹین ہے زندگی میں یہ اس سے ہٹ کر ہے. جیسے اللہ رب العالمین اپنی قدرت کاملہ سے ایسا کر رہا ہے, فرمایا لا تحرک بہ لسانک, اے حبیب آپ کو یہ چیز قرآن کی وحی کو یاد کرنے کے لیے زبان پہ ان الفاظ کو جپنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ صرف سماع کریں, صرف سنیں کہ جبریل کیا پڑھ رہے ہیں, آپ صرف سنیں. لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ, تاکہ آپ جلدی 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 کرتے ہیں, آپ ایسا نہ کریں. ان علینا جمعہ وقرآنہ, یہ تو ہمارا ذمہ ہے. آپ کو کس نے کہہ دیا ہے کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو پہنچائیں بھی اور یاد بھی آپ کریں؟ یہ آپ کی ذمہ داری کہاں ہے؟ ان علینا جمعہ وقرآنہ, اس کا جمع کر دینا, تیرے دل و دماغ میں بٹھا دینا اور پھر تیری زبان پہ اسے جاری کر دینا, یہ ہمارے ذمہ ہے. آپ اس بات کو بھول جائیں, اس کی حفاظت کا ذمہ ہم نے لیا ہے. اب یہاں تک کسی کا اختلاف نہیں ہے, یہاں تک کسی کا اختلاف نہیں ہے. سب کہتے ہیں ٹھیک ہے میاں, یہ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے, حدیث کی حفاظت کا ذمہ کہاں لیا ہے؟ تھوڑا سا آگے چلیے. اللہ رب العالمین کہتا ہے ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ, جب اسے پڑھ لے تو, ہم اسے پڑھا دیں تجھے, پھر فرمایا اس کی پیروی کر, ہمارے پڑھائے ہوئے کی, اس کے اوپر پھر عمل پیدا ہو, لوگوں کو بھی یہ مسئلے بتا, سب کچھ کر. ثم ان علینا بیانہ, جیسے پہلے کہا ان علینا جمعہ وقرآنہ, اس کا جمع کرنا,
اور اس کا پڑھانا سب کچھ ہمارے ذمہ ہے۔ اب فرمایا ثم ان علینا بیانا، اس کا بیان، علم البیان جو ہے علماء جانتے ہیں یہ علم معانی ہے۔ علم البیان جو ہے یہ علم معانی ہے، یعنی قرآن مجید کے معنی، مفاہیم، مطالب، اس کی تفہیم۔ فرمایا یہ بھی ہمارے ذمہ ہے۔ مجھے بتائیے، قرآن تو یہ کتابی شکل میں آ گیا، قرآن کا بیان کیا ہے جس کو اللہ رب العالمین کہتا ہے یہ بھی ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ بیان کیا ہے؟ وہ بیان کیا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ قرآن میں تو معنی نہیں لکھے ہوئے۔ اور بعض آیات ایسی ہیں، القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن مجید کی بعض آیات بعض کی تفسیر بھی کرتی ہیں، لیکن پورے قرآن کا ایسا نہیں ہے کہ ہر آیت کسی نہ کسی آیت کی تفسیر کر رہی ہو، ایسا نہیں ہے۔ پورے قرآن میں ایسا نہیں ہے۔ معنی اور مفاہیم جو قرآن مجید میں اسرار و رموز ہیں، چھپی باتیں ہیں، بعض دقیق باتیں ہیں، بعض اشارے ہیں، بعض محکم آیات ہیں، بعض متشابہات ہیں، یہ ساری چیزیں جو قرآن مجید کے اندر مخفی ہیں، یہ اسرار و رموز کون بتائے گا؟ اسے کون بیان کرے؟ دیکھیے، میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں۔ مثال کے طور پر آپ کے کوئی رشتہ دار، کوئی دوست پاکستان میں رہتے ہیں۔ پہلے زمانے میں رواج ہوتا تھا خط کا، لوگ خط لکھتے تھے، اب وہ رواج ختم ہو گیا ہے۔ اب یا تو موبائلوں پہ ایس ایم ایس کر دیتے ہیں، میسج آ جاتا ہے، یا پھر فیکس مشینیں آ گئی ہیں، یا پھر یہ الیکٹرانک سسٹم آ گیا ہے، ای میل کر دی جاتی ہے، آپ میل بھیجتے ہیں اور وہ اس کو اپنے کمپیوٹر میں کھول کر پڑھ لیتا ہے۔ اگر اس حوالے سے اس نے اگر ایسا کیا ہے، کسی نے آپ کو میسج کیا ہے، آپ میسج پڑھتے ہیں، اس میں لکھا السلام علیکم غلام قادر بھائی، کیسے ہیں آپ؟ میں خیریت سے ہوں بھائی۔ وہ یاد ہے کراچی میں ہوٹل پہ ہم بیٹھے تھے، بس آپ نے یہ جملہ پڑھا اور ہنسنا شروع کر دی، ایک دم زوردار کہکا لگایا۔ آگے پڑھے، پھر اس کے بعد پھر آپ کو یاد ہے ہم وہاں سے پھر کلفٹن گئے تھے، پھر ہم وہاں سے فلان جگہ گئے تھے، پھر ہم وہاں سے پنجاب گئے تھے، پھر آپ کہیں نہیں، پھر آپ کو شاید وہ بھی یاد ہوگا جب ہم لاہور پہنچے تھے۔ اب آپ نے جب یہ جملہ سنا تو آپ نے رونا شروع کر دیا۔ اب وہ اردو کے اندر میسج لکھا ہوا ہے یا انگلش میں لکھا ہوا ہے، آپ وہ زبان جانتے ہیں، آپ کے علاوہ کوئی دوسرا بندہ جس کا اس میسج سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن وہ زبان جانتا ہے، وہ اردو میں ہے وہ اردو جانتا ہے، یا وہ انگریزی میں ہے تو وہ انگریزی جانتا ہے۔ اس نے دیکھا بھی یہ غلام قادر بھائی یہ پہلے ہنسنے لگ گئے اور پھر رونے لگ گئے، ماشاءاللہ یہ تو اچھے بھلے تھے، ان کے دماغ کو کیا ہو گیا؟ اب ایک آدمی اچانک اچھا بھلا بیٹھا ہوا اچانک ہی اکیلا ہنسنا شروع کر دے، اکیلا ہی رونا شروع کر دے تو لوگ اسے پاگل ہی کہتے ہیں۔ اب وہ دیکھنے کے لیے کہ میں دیکھوں کمپیوٹر میں کیا بلا ہے، اس نے سارا میسج پڑھا، ایک دفعہ پڑھا، دو دفعہ پڑھا، تین دفعہ پڑھا، 2-3 لائنوں میں میسج تھا، کوئی اتنا لمبا چوڑا میسج بھی نہیں۔ اس نے پہلی سطر بھی پڑھی، اس کو کوئی ہنسنا نہیں آیا۔ اس نے وہ لاہور والی بات بھی پڑھی، اسے کوئی رونا نہیں آیا۔ تو وہ تو یہی کہے گا غلام قادر بھائی تو یہ پاگل ہیں، یہ تو خام خواہ بیٹھے ہوئے ہنس بھی رہے ہیں اور خام خواہ بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں۔ اصل بات کیا ہے؟ خط تو انہوں نے پڑھ لیا، آپ کا میسج انہوں نے سارا پڑھ لیا جو بھی آپ کے دوست نے کراچی سے بھیجا تھا، لیکن اس میسج میں جو اشارے تھے، جس بات پہ آپ ہنسے تھے، وہ ایک ہنسنے کی بات تھی جس کا تعلق آپ سے تھا، اور آپ کے پس منظر میں، آپ کے ذہن میں اس بات کا پورا پس منظر آ گیا جو اس وقت ہنسنے کا ایک ماحول وہاں کراچی میں، ملتان میں، پنجاب میں، پاکستان میں وہاں ایک ماحول بنا تھا۔ اس نے اس بات کا اشارہ کیا، آپ ہنس پڑے۔ دوسری جگہ وہ ایک حادثہ تھا جہاں آپ کا کوئی پیارے سے پیارا عزیز فوت ہوا تھا، آپ کے سامنے وہ منظر، وہ حادثے والا وہ غمناک منظر آپ کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا اور آپ رو پڑے۔ یہ جب میسج پڑھ رہے ہیں، زبان تو یہ جان رہے ہیں اور بات بھی پوری پڑھ رہے ہیں، لیکن ہنسنا رونا اس لیے نہیں آ رہا کہ جس کو پتا ہے وہ یا تو بھیجنے والا ہے اسے پتا ہے، یا جس کو میسج بھیجا گیا ہے اسے پتا ہے۔ اب ان دونوں میں سے کوئی ایک کھولے گا تو یہ بھی ہنسیں گے یا شاید یہ بھی روئیں گے۔ جب تک ان دونوں میں سے کوئی نہیں کھولے گا، نہ انہیں ہنسی آئے گی نہ انہیں رونا آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول اکثر موقعوں پر آپ کی عادات مبارکہ میں سے ایک یہ بھی تھی کہ جب کسی بات کو آپ بیان کرتے تو اس کو اکثر سوالیہ انداز میں
مثلا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام انسانی شکل میں آئے، آپ کے پاس آئے اور اٹھ کر چلے گئے، تو آپ صحابہ کرام کو یوں نہیں بتا رہے کہ یہ جبریل تھے، بلکہ اس سے پوچھ رہے ہیں حضرت عمر سے، اتدری من السائل، عمر تو جانتا ہے یہ سوالی کون تھا؟ اب وہ جواب میں کہہ رہے ہیں اللہ و رسولہ عالم۔ یہ صحابہ کرام کی اکثر یہ عادت تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی بھی اکثر یہ عادت تھی کہ آپ بات بیان کرنے سے پہلے سوالیہ انداز میں ان کی توجہ اپنی طرف کرنے کے لیے اور بات میں اہمیت پیدا کرنے کے لیے پہلے ایک سوال کرتے تھے، تاکہ لوگ متوجہ ہو جائیں اور ان کے ذہن اس طرف سوچ میں پڑ جائیں کہ یہ کوئی اہم بات آنے والی ہے۔ اللہ کے رسول پہلے پوچھتے، آپ جانتے ہو یہ کیا چیز ہے؟ آپ جانتے ہو میں نے یہ ٹہنی کیوں ہلائی ہے؟ یہ سو کی ٹہنی کیوں ہلائی ہے؟ صحابہ کہتے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ ایسا جملہ کیوں کہتے؟ اس لیے اللہ اس لیے بہتر جانتا ہے کہ وہ ویسے عالم الغیب ہے اور علیم بذات الصدور ہے، ساری کائنات کے ذرے ذرے سے واقف ہے، اس کے لیے ظاہر بات مخفی بات یکساں ہے، اس کے لیے ظاہر بھی ظاہر ہے اور باطن بھی اس کے لیے ظاہر ہے، اس کے لیے کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ اور رسول اس لیے بہتر جانتا ہے کہ اللہ کا جو میسج آتا ہے، اللہ کی جو وحی آتی ہے، وہ اس کے رسول کے پاس آتی ہے، اس لیے یا تو میسج بھیجنے والا جانتا ہے یا جس کے بعد بھیجا گیا ہے وہی بہتر جانتا ہے۔ ہمیں تو جب ہی پتہ چلے گا جب آپ ہمیں بتائیں گے۔ تو یہ صحابہ کرام کا بھی یہ نظریہ ہوا کرتا تھا۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو اسرار و رموز رکھے ہیں، جو مخفی باتیں رکھی ہیں، بے شمار باتیں ہیں۔ آج پرویز کو یہ بھی ایک زوم ہے، حالانکہ وہ بھی ایک بیکار زوم ہے کہ جی میں عربی لغت کی بنیاد پر قرآن کو سمجھ سکتا ہوں۔ صحابہ کرام عربی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں قرآن مجید کی آیت اتاری کہ تم روزے کی حالت میں، جیسے رات ہے تو روزے کی حالت میں رات کو جب روزہ کھل جاتا ہے مغرب کو تو پوری رات تم کھا سکتے ہو، سحری کھاتے رہو، پھر اس وقت تک کھا سکتے ہو حتیٰ یتبین لکم الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ یہ جو کالا دھاگا ہے یہ سفید دھاگے سے، فجر کے سفید دھاگے سے کالا دھاگا جب تک واضح نہ ہو جائے اس وقت تک جو ہے تم کھاتے پیتے رہو۔ اب وہ صحابی عربی ہے، دو دھاگے لیتا ہے، ایک کالا ایک سفید۔ اب رات کو تکیے کے نیچے رکھا اور لیٹ گیا، کمرے میں اندھیرا ہے، اب وہ دونوں کو اندھیرے میں اٹھاتا ہے، گھڑی گھڑی اس کو دیکھتا ہے، اب وہ اندھیرے میں تو دونوں ہی کالے لگ رہے ہیں۔ اب وہ پھر پانی کا گھونٹ پی لیا، کوئی پکوڑا کھا لیا، کوئی چیز اٹھا کے کھجور کھا لی، جو چیز گھر میں میسر ہے، پھر لیٹ گئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد آنکھ کھلی، دیکھا تو پھر بھی ابھی کالے ہیں، دونوں ہی کالے لگ رہے ہیں۔ اب وہ پھر کوئی چیز کھا لی، پھر کوئی، ساری رات پریشانی میں گزر گئی، نیند ہی نہیں آ رہی۔ اب جب تک دن کا اجالا نہیں آیا، روشنی نہیں آئی، جب تک واضح نہیں ہوا کہ یہ کالا ہے یہ سفید ہے۔ صبح ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کے پاس آئے اور آ کر کے کہا اللہ کے رسول میں تو اس آیت سے بڑا پریشان ہو گیا ہوں، ساری رات میری آنکھ ہی نہیں لگی، یہی دیکھتا رہا ہوں، یہ کالا دھاگا سفید دھاگا آپس میں واضح ہوں تو میں کھانا پینا چھوڑوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں ہے، تو نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ یہ کالا دھاگا یہ درزی کی گٹی تھوڑی تھی، یہ سفید دھاگا جس کو تو سمجھ بیٹھا ہے۔ جب صحابہ کرام اتنی غلطی کھا سکتے ہیں نبی کی زبان کو چھوڑ کر صرف لغت کی بنیاد پر، تو 14 صدیاں بعد آنے والا لاہور کا کوئی بندہ وہ کیسے قرآن مجید کو سمجھ سکتا ہے نبی کو قرآن سے ہٹا کر؟ قرآن سمجھ کیسے آ سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو تو لیے پھر رہا ہے دو گٹیاں درزی والی اٹھا کے کالی اور سفید، اللہ کی منشا یہ نہیں ہے۔ کالے دھاگے سے مراد رات کی سیاہی اور سفید دھاگے سے مراد دن کا اجالا۔ فرمایا جب رات اور دن واضح ہو جائیں، جب صبح صادق ہوتی ہے، سویرا ہوتا ہے، جو اذانوں کا ٹائم ہوتا ہے، آسمان پر پہلی دھاری وہ دھاگے کی طرح نصف آسمان تک جو چیرتی ہوئی مشرق سے جاتی ہے، اور یہ شہروں میں تو چونکہ بجلی کے کمکمے ہوتے ہیں اور بیچ میں روشنی کا ایک غالا سا بن جاتا ہے، ہمیں آسمان کی وہ لکیریں اور خاص مناظر نظر نہیں آتے۔ دیہاتوں میں جہاں بجلیاں نہیں ہوتی یا بلیک آؤٹ ہو جائے، بجلی ایک دم بند ہو جائے، تو یہ منظر شاید یہاں دیکھا جا سکے۔ دیہاتوں میں یہ چیزیں واضح نظر آتی ہیں اور لوگ یہ دیکھتے ہیں یہ منظر، وہ دھاگا مراد ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے بتایا
تو صحابی کی سمجھ میں آیا، جب تک اللہ کے نبی نے نہیں بتایا قرآن کی اس منشا کو صحابہ نہیں سمجھ سکے۔ آج بھی ہم محتاج ہیں میرے بھائیوں، بالکل ایسے ہے قرآن کا حدیث کے ساتھ رشتہ، بالکل ایسے ہے جیسے نماز کا وضو کے ساتھ رشتہ ہے۔ اگر کوئی کہے نماز اور وضو کو جدا کر دے، وضو کی ضرورت کو ہی ختم کر دے اور صرف نماز پڑھ لے، وہ نماز تو پڑھ لے گا لیکن نماز اپنا شرف قبولیت والا وہ کھو دے گی۔ نماز بے شک وہ پڑھ لے، اس کی شکل بھی وہی رہے، سب کچھ وہی رہے، لیکن بغیر وضو کے جو نماز پڑھے گا وہ اپنے حلیے کو تو ادا کر دے گا لیکن قبولیت کو کھو دے گا، وہ نماز اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگی، اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ حدیث کا رشتہ قرآن کے ساتھ بالکل ایسا ہے جیسے وضو لازم ہے نماز کے لیے، اسی طرح حدیث لازم ہے قرآن فہمی کے لیے، تفہیم قرآن کے لیے۔ حدیث کے بغیر ہم قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے، یہ بہت ضروری ہے۔ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اور قرآن مجید نے یہ بات بڑی واضح لفظوں میں کہی، انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، اے حبیب ہم نے یہ قرآن تیری طرف اس لیے نازل کیا ہے لتبین للناس، تاکہ لوگوں کے لیے تو بیان کرے ما نزل الیہم، ہم نے ان کے لیے کیا نازل کیا ہے، تیری زبان سے جائے، تو بتائے لوگوں کو۔ اور جبریل امین نے یہ بات بڑے عجیب انداز میں اسے سمجھائی۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی خدمت میں آئے، کچھ سوالات کی اختصار کے ساتھ، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، انسانی شکل میں آئے بیٹھے ہیں، صحابہ بھی دیکھ رہے ہیں، تازے تازے نہائے بیٹھے ہیں، بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے، سفید پوشاک ہے، اور مسجد نبوی میں جو بیٹھے ہیں تو آپ میں سے صحابہ کرام میں سے کوئی اس شخص کو پہچان نہیں رہا کہ یہ کون ہے۔